عزیزو، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہم اور آپ سب مل کر کے روزے رکھ رہے ہیں۔ اور روزہ رکھا کیوں جاتا ہے، روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ رب کریم کا حکم ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہمیں ملنے والا ہے، بہت بڑا ثواب ملنے والا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم پر یہ روزے فرض کیے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ میرے عزیزو، اس کا اجر ہمیں بہت بڑا ملنے والا ہے، اس کا بینیفٹ بہت بڑا ملنے والا ہے، روزہ رکھنے کا فائدہ ہمیں بہت بڑا حاصل ہونے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمیں اللہ ملنے والا ہے۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے اسے معرفت الہی ہو جائے، اسے اللہ مل جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، لیکن میرے عزیزو، روزہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہمیں اللہ رب العزت ملنے والا ہے۔ اب اس سے بڑا اجر اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ روزہ رکھنے کے تمام جہاں دیگر فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ ملنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، بروز قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال اوپن کیے جائیں گے، کھولے جائیں گے سب کے سامنے، ہم نے جو کچھ کیا دنیا کے اندر اس سب کے سامنے رکھ دیا جائے گا، ہمارے داہنے ہاتھ میں ہمارے اعمال کو دے دیا جائے گا، کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ جب وہ دن ہوگا کہ پڑھو تم جو تم نے دنیا میں کیا تھا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ کیا کیا ہے تم نے دنیا کے اندر؟ تو وہاں روزے بھی ہمارے سامنے ہوں گے۔ جس نے روزے رکھے دنیا کے اندر رہ کر، اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی تھی، کسی کو 60 سال کی، کسی کو 70 سال کی۔ جب اتنی عمر ملی تھی تو کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے 40 سال، 50 سال، 60 سال بھی روزے رکھے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے چند سال تک روزے رکھے ہوں گے، لیکن میرے عزیزو، اجر بھی ملے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے روزے تو رکھے ہوں گے 30 سال کے، 40 سال کے، لیکن جب ان کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا تو انہیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اتنے سال تک بھوکے بھی رہے، اتنے سال تک انہوں نے روزے رکھے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، پانی پی سکتے تھے لیکن نہیں پیا، کھانا کھا سکتے تھے لیکن نہیں کھایا۔ اتنا بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد میں بھی انہیں اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے روزے تو رکھے ہوں گے، فرض انہوں نے ادا کیا ہوگا، لیکن ثواب انہیں کوئی نہیں ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے اپنے آپ کو انہوں نے صرف بھوکا اور پیاسا رکھا، جو روزے کی اہمیت تھی، جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا اس طریقے سے انہوں نے روزے کو نہیں رکھا، اس بات پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو روزہ رکھنے کے بعد میں گالیاں بھی برابر دیتے ہیں، بھوکے اور پیاسے تو رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ کو ایسا بھوکا اور پیاسا رہنا پسند نہیں ہے۔ صرف میرے عزیزو، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اسی کا نام روزہ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو گالیاں بھی دیتے تھے روزہ رکھنے کے بعد میں، یہ وہی لوگ ہوں گے جو روزہ رکھنے کے بعد میں بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد میں کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے بھی سنا کرتے تھے، روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے، اپنا دن گزارنے کے لیے یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھا کرتے تھے، اپنے روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے کہ انہیں پیاس نہ لگے، انہیں بھوک نہ لگے، انہیں پیاس کی شدت محسوس نہ ہو۔ گرل فرینڈ سے برابر بات بھی کیا کرتے تھے، حرام کاری برابر کرتے تھے، غیبت اور چغلی برابر کرتے تھے۔ تو یاد رکھنا، تم 1 سال کے نہیں بلکہ پوری زندگی کے روزے رکھ لو، پھر بھی تمہیں کوئی ثواب حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بھوکے اور پیاسے رہو آپ، بلکہ میرے عزیزو، روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کھانے پینے سے تو بچنا ہے، اور دیگر تمام لہو و لعب سے بھی ہمیں بچنا ہے، تمام غلط کاموں کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ اپنی نگاہوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنی زبان کا بھی تمہیں روزہ رکھنا ہے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، تب کہیں جا کر کے مکمل ثواب حاصل ہوگا آپ کو۔
ورنہ یاد رکھیں ایسے بھوکے پیاسے تو نہ جانے کتنے لوگ رہا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور صرف اس لیے روزے رکھ رہے ہیں کہ یار کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو یہ کھا رہا ہے، یہ پی رہا ہے، اور یار ایک سال میں یہ ایک مہینہ تو آتا ہے، اگر اس مہینے میں بھی ہم نے یوں ہی ٹائم پاس کر دیا، یہ چند دن ملے ہیں میرے عزیزوں، اس میں بھی ہم کھیل کود کرتے رہے، اپنے روٹین کو ہم نے چینج نہیں کیا، اپنے اندر کوئی بدلاؤ نہیں کیا، کوئی چینجنگ نہیں کی، تو یار اس سے بڑے افسوس کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور میرے عزیز، یہ تجھے وقت ملا ہے، یہ موقع میسر آیا ہے، تو اس کو غنیمت جان۔ جو تجھ سے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ اور توبہ کر لے، مکمل توبہ کر لے گناہوں سے، اور ایسی توبہ کر کہ اے اللہ جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اس کو معاف فرما، اور آئندہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑا دکھ ہوتا ہے میرے عزیز جب کوئی کہتا ہے کہ ایک مہینے کے مسلمان آ گئے، ایک مہینے کے نمازی آ گئے، ایک مہینے کے نیک لوگ آ گئے، اور یار یہ تمہارے اوپر جو تہمت لگائی جاتی ہے نا، اس چیز کو اپنے اوپر سے ختم کر دو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ایک مہینے کے مسلمان آئے ہیں، بلکہ اپنے طور طریقے کو ایسا بنا لو کہ ہر وقت ایسا لگے کہ یار دیکھو یہ اللہ کے رسول کے عاشق جا رہے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں۔ اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ میرے عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نیکیاں بھی کر رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، لیکن تمہاری نیت میں خلوص نہیں، تم نے غلط کاموں کو نہیں چھوڑا، گالی گلوچ کو نہیں چھوڑا، غیبت اور چغلی کو نہیں چھوڑا، تمام تر برائیاں کرتے رہے، تو ایسی عبادت، ایسا روزہ رکھنا کسی کام کا نہیں ہے۔ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دو، چاہے وہ گانا بجانا ہو، چاہے وہ گالی گلوچ ہو، چاہے وہ غیبت ہو، اور یاد رکھنا ایک بات گانٹھ باندھ لو آپ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے گالی نہیں چھوٹتی، لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں ہم لیکن پھر بھی ہم سے یہ غلط کام نہیں چھوٹتے، پھر بھی ہماری زبان سے گالی بند نہیں ہوتی ہے، ہمارے منہ سے گالی نکلتی ہے ہر بات میں۔ اور ایک مہینے کا عہد کر لے کہ نہ مجھے گالی دینا ہے، نہ مجھے کسی کی غیبت کرنا ہے، نہ کسی کی چغلی کرنا ہے، نہ برائی کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں ایک مہینے کا یہ عہد کر لو، رب کعبہ کی قسم اگر تم نے یہ ایک مہینہ عمل کر لیا، اس بات پر عہد کر لیا ہے کہ تمام برائیوں سے دور رہنا ہے، ایک مہینے کے بعد آٹومیٹک تم تمام برائیوں سے دور ہو جاؤ گے، ایک مہینے کے بعد خود بخود تم تمام برائیوں سے دور ہو جاؤ گے۔ ایک مہینے تک نماز کی کثرت کرو میرے عزیزو، مسجد کے اندر آؤ، ایک مہینے کے بعد ایسا ہوگا کہ نماز تمہیں خود بلا لے گی اپنی طرف۔ اگر آخرت میں کچھ اجر چاہتے ہو، اپنی قبر کو کامیاب بنانا چاہتے ہو نا میرے عزیزو، تو اپنے اندر سدھار پیدا کرو۔